بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 79 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت البحث الثانی اثبات صغر دلیل شرعی سے لے کر التواتر تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، دلیل شرعی کو ثابت کرنے کی وضاحت کی جائے گی کہ دلیل شرعی کس طرح سے ثابت ہوتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں دلیل شرعی کے صغرا کو کس طرح سے ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 2، وسائل اثبات وجدانی سے مراد کیا ہے، اس کی بھی آج کے درس میں وضاحت ہوگی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں البحث الثانی، دوسری بحث ہے اثبات صغر دلیل شرعی، دلیل شرعی کے صغرا کو ثابت کرنا، یہ دوسری بحث۔ پہلی کیا تھی؟ دلیل شرعی کی دلالت کے بارے میں تھی۔ بعد ان تکلمنا عن الدلالات العامۃ للدلیل شرعی، اس کے بعد کہ ہم نے گفتگو کر کے آئے ہیں دلالات عامہ کے بارے میں۔ دلالت عامہ یعنی دلیل شرعی کے بحث دلالت کے بارے میں، یعنی ہر دلیل کے لیے جو عمومی دلالت ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں گفتگو کر کے آئے ہیں۔ ابھی نریدو، اس کے بعد ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ نتکلم الآن، کہ ہم ابھی گفتگو کریں ان وسائل اثبات صدور الدلیل من الشارع، بحث دلیل دلالت شرعی مکمل ہونے کے بعد اب صدور دلیل کو ثابت کرنا ہے شارع کی جانب سے، کہ کون سے ذرائع ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلیل شارع کی جانب سے صادر ہوئی ہے۔ اب صدور کو ثابت کرنا ہے، البتہ صدور کے وسائل، کن ذرائع کی بنا پہ صدور ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ کیا مراد ہے؟ اس بحث سے اثبات صدور کو تعبیر کیا جاتا ہے صغر دلیل شرعی سے۔ یہ جو عنوان نے دیکھا آپ نے ملاحظہ فرمایا صغر دلیل شرعی، یہی یعنی صدور دلیل شرعی کو ثابت کرنے کے وسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہر دلیل دو مقدمہ سے بنتی ہے۔ ایک اس کا ہوتا ہے صغرا، دلیل کا ایک صغرا، یعنی جس کو کہتے صغرا دلیل، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دلیل کا شارع سے صادر ہونا، چونکہ جو دلیل شارع سے صادر نہ ہو شرعی دلیل نہیں کہلا سکتی، لہذا صغرا دلیل یعنی شارع سے دلیل کا ثابت ہونا۔ کبرا دلیل کیا ہے؟ کل ما صدر من الشارع بصیغۃ افعل وہ دلیل علی الوجوب، جو بھی چیز، جس بھی چیز کا شارع کی جانب سے صادر ہونا واضح ہو جائے صیغہ افعل کے ذریعے سے تو وہ وجوب پر دلالت کرتی ہے، یہ یعنی منطقی اور قیاس کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اب فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى نَحْوَيْنِ، یہ جو ہے دو طریقوں سے ہے، یعنی وسائل اثبات صدور دلیل من الشارع یہ دو قسم کی ہے۔ احدما وسائل الاثبات الوجدانی، پہلی کیا ہے؟ اثبات یعنی احراز، وسائل یعنی ذرائع، اثبات وجدانی۔ اثبات وجدانی سے طلاب عزیز مراد ہے علم و یقین، یعنی جن وسائل کی بنا پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ ثابت ہو جائے گا یقینی طور پہ، علم کے طور پہ کہ یہ دلیل شارع کی جانب سے صادر ہوئی ہے۔ نمبر 2، والآخر وسائل الاثبات تعبدی، اثبات تعبدی سے ہے مراد یعنی احراز تعبدی۔ احراز تعبدی یعنی علم و یقین نہیں، علم و یقین کے ذریعے سے صدور ثابت نہیں ہوا، بلکہ جعل شرعی کی بنا پہ ہوا، یعنی تائید شارع کی جانب سے ایک ایسی دلیل سے ثابت ہو رہی جس کے وہ ذاتاً یقین آور نہیں،
لیکن زن ایسا زن آور ہے جس زن کے بارے میں اشارے کی جانب سے تائید ہے. بس اس بنا پہ جب یہ بحث ہے تو فل کلام یا کافی قسم نے جب یہ دو قسم بنتی ہے تو گفتگو کا محور اور مرکز دو قسموں میں ہوگا. القسم الاول، پہلی قسم وسائل الاثبات الوجدانی، اثبات وجدانی کے وسائل کے بارے میں ہے. ٹھیک. تمہید، اس کے بارے میں مقدمہ بیان فرماتے ہیں کہ المقصود بالاثبات الوجدانی الیقین، کہ اثبات وجدانی تھے مراد یقین ہے، یعنی وہ وسائل صدور دلیل کو ثابت کرنے کے لیے جو یقین آور ہیں، زن آور نہیں ہیں، جن کی حجیت ذاتی ہے. ولما كانت وسائل اثبات الوجدان للدلیل الشرعی بنسبت الینا كلها وسائل تقوم على حساب اساس حساب الاحتمال. اور اگر اثبات وجدانی کے ذرائع کو ثابت کرنا، اگر اثبات وجدانی کے ذرائع، اثبات وجدانی کس کو؟ دلیل شرعی کو. ہماری بنسبت یہ تمام کے تمام وسائل اثبات وجدانی اگر قائم ہوں حساب احتمال پر، یعنی ریاضی کے احتمال پر مثلا تواتر والاجماع، مثلا یہ وسائل میں سے ایک تواتر کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. یہ دو چیزیں کیا ہے؟ اثبات وجدانی، یقین آور ہیں. تواتر اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کا ایک چیز کے بارے میں، ایک خبر کے بارے میں اکٹھے ہو جانا کہ ان کے بارے میں احتمال کذب نہ دیا جا سکے. اور اجماع بھی اسی طریقے سے ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ ان میں معصوم کے ہونے کا یقین ہو. ونحو من کا معنی تھے، یہ اس بات وجدانی یقینی ہے. ونحو ما علامہ تقدم پھر حلقۃ سابقت ہے، اس بنا پہ جو بات حلقہ سابقہ میں گزر چکی ہے. بس فمن المناسب ان نتحدث بإيجاز عن کیفیت تکون الیقین علی اساس حساب الاحتمال. بہتر مناسب یہ کہ ہم گفتگو کریں اختصار کے ساتھ کہ کس طرح یقین بنتا ہے حساب احتمالات کے بنا. یعنی احتمالات ریاضی کو جب ہم لاتے ہیں تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر آخر میں یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ یقین ہوتا ہے. یہ ایک ہی صورت بنتی ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ جن کے بارے میں احتمال پایا جاتا ہے وہ ختم ہے سارے کے سارے. بس فنقول ہم کہتے ہیں کہ ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القطع موضوعی و ذاتی، کہ یقین جس طرح ہم مباحث قطع میں جان کر آئے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قطع موضوعی اور دوسرا قطع ذاتی. ان کی تعریف کیا ہے طلاب عزیز؟ قطع موضوعی یعنی ایسا یقین جو اسباب موضوعیہ اور عقلائیہ سے حاصل ہو، یعنی جن طریقے سے عقلاء کو یقین حاصل ہوتا ہے. ٹھیک. اور قطع ذاتی کیا ہے؟ یعنی اسباب عادیہ عقلائیہ موضوعیہ کے ذریعے سے یقین حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ ذات شخص سے پیدا ہوتا ہے اور اسے نفسانی عوامل اثر انداز ہیں. یعنی بیٹھے بیٹھے فرض کریں اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز یہ واقع ہوئی ہے یا یہ ہوگی یا اس طریقے سے. ٹھیک. یہ دو قسمیں ہوئی. فنحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين المسلمين. اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں حجیت قطع کے بارے میں، لیکن کب؟ جب قطع کے ثابت ہونے کو ہم فرض کرتے ہیں کہ قطع ثابت ہے تو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے دونوں قسموں کے بارے میں. دونوں قسموں کے بارے میں یعنی دونوں قسم حجیت رکھتے ہیں، یعنی دونوں قسم الزام آور ہیں. اذ نقول بحجیتہما معا کما تقدم، چونکہ ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ دونوں کے دونوں ساتھ حجیت ہیں مباحث قطع کی بحث میں. ٹھیک. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں ایسے وسائل کے بارے میں جو سبب بنتے ہیں اثبات قطع اور احراز قطع کا، یعنی ایسے وسائل جیسے کہ تواتر اور اجماع وغیرہ ہے، ان سے کیا ہے؟ اثبات دلیل وجدانی ہوتا ہے. تو فمن المعقول، جب ایسے ہے تو پھر معقول ہے
کہ ان نحتم میں بھی تمیز ہے، ہم اہتمام کریں کہ جدائی کر سکے بین ادوات الیقین الموضوعی وغیرہ، کہ ان اسباب کے درمیان میں جو یقین موضوعی کے سبب بنتے ہیں اور ان اسباب کے بارے میں جو یقین موضوعی کے اسباب نہیں بلکہ ذاتی کے ہیں. کیوں؟ ابتعادا بقدر امکان تورط غیر الیقین الموضوعی، تاکہ ہم دور ہو سکیں جتنا ہو سکے اس ہلاکت سے جو یقین موضوعی کے علاوہ میں پڑھنے سے ہے، یعنی ان میں تمیز ہم دیں تاکہ جو یقین موضوعی نہیں ہے اس میں نہ پڑھ سکیں، اس کے بارے میں ہم گمراہ نہ ہو جائیں. دوسرے الفاظ میں تاکہ یقین موضوعی کو یقین غیر موضوعی سے جدا کر سکیں. اس کے بعد فرماتے ہیں والیقین الموضوعی. اب یہاں سے یقین موضوعی کی دو قسمیں کرتے ہیں. قد یکن اولیاً، یقین موضوعی اولی ایک قسم یہ ہے، یعنی ایسا یقین قضائے اولیہ و بدیہیہ کے بارے میں جس کو عقل در کرتی ہے بغیر اس کے کہ کسی دوسرے قضیے سے مدد لے یا کسی دوسرے قضیے کو سہارا لے. ٹھیک، یعنی بدیہیات. ٹھیک ہے، موضوعات اولیہ یعنی بدیہیات. مثلا اس کی دو تین مثالیں دیکھیں. عقل کا درک کرنا عدم تناقض، یعنی عدم اجتماعی نقی ذہن کو عقل درک کرتی ہے، بدیہی بات ہے. یا مبدأ علیت کے بارے میں ادراک، کل اعظم من الجزء، جز سے بڑا ہے کل. یہ کیا ہیں؟ یہ قضاء اولیہ. یہاں پہ یقین عقل کو ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کے لیے برہان قائم کرے یا دوسرے قضایا کو ان کے اثبات کے لیے وسیلہ قرار دے. وقد یکون مستنتجن، یا بعض میں کہا گیا وقد یکون مستنتجن. اور دوسری قسم ہے یقین موضوعی کی، یقین موضوع مستنتج. یہ کیا ہے؟ ایسا یقین کہ ایسا یقین ہو کسی قضیے کے بارے میں کہ اس یقین میں کسی اور قضیے سے مدد لی گئی ہو تب یقین ہوا ہو. یعنی یقین موضوع مستنتج سبب کے لحاظ سے، یہ اس میں کسی چیز کسی قضیے یقین حاصل ہونے کے لیے کسی قضیے کی ضرورت نہیں کہ اس سے ہم مدد لیں یا سہارا لیں، اور اس میں ضرورت پڑتی ہے. والیقین الموضوعی المستنتج بقضیۃ ما لہ سببان. اور یقین موضوعی کون سی؟ دوسری قسم یقین موضوعی کی جو مستنتج ہے، اس قضیے کے لحاظ سے اس کے دو اسباب ہیں. یعنی یقین موضوع مستنتج سبب کے لحاظ سے، یعنی سوال یہ ہے کہ یقین موضوع مستنتج کے کن اسباب کن وسائل کی بنا پہ حاصل ہوتا ہے. ان اسباب کی بنا پہ اس کے دو سبب ہیں. احدہما الیقین الموضوعی بقضیۃ اخرى، اس کا نام ہے یقین موضوع استنباطی. کس طرح یقین موضوعی؟ مثلا کس کے بارے میں؟ بقضیۃ اخرى، کسی دیگر قضیے کے بارے میں ہو، تتضمن وہ دیگر قضیہ اپنے اندر رکھتا ہو، تستلزم تلک القضیۃ، اس قضیے کو پہلے قضیے کے ساتھ لازمہ رکھتا ہو یا اس کو اپنے اندر رکھتا ہو. وَيَكُونُ الْإِسْتِنْتَاجُ حِينَئِذٍ قَائِمًا عَلَىٰ أَسَاسِ الْقِيَاسِ مِنَ الْعَقِيدَةِ الْمَنْطِقِيَّةِ. اور استنتاج یعنی یقین موضوع استنتاجی اس وقت قائم ہو اس قیاس منطقی کی بنا پہ، یعنی اس کی بنیاد قیاس منطقی ہو. دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے، یعنی ایسا یقین جو کسی قضیے پر حاصل ہو دوسرے قضیے کی مدد سے، اور یقین کا سبب ان دو قضاء کے درمیان ملازمہ ہو، یعنی بیچ میں ہے سبب ہے، ایک قضیے کا یقین کے لیے دوسرے قضیے کو سے آپ سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کیا ہے؟ پہلے اور دوسرے قضیے کے درمیان میں ملازمہ ذاتی پایا جاتا ہے. مثلا یہ ملازمہ ہے، مثال منطق کی قیاس کی. اب کس منطقیہ میں سے العالم متغیر صغرا ہے، تمام عالم قابل تغیر ہیں. کبرا کیا ہے؟ کل متغیر حادث، ہر تغیر پذیر حادث ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ العالم حادث. یہ یہاں بھی کیا ہے گا؟ کبرا اور صغرا پر یقین سبب بنا ہے کہ نتیجے پر یقین ہو جائے جو کہ العالم حادث ہے. ٹھیک ہے، یعنی دو جو صغرا اور کبرا ہے، دو یقین چونکہ آپس میں ملازمہ رکھتے ہیں، ان کا ملازمے سے یقین ہوا ہے نتیجے کے بارے میں. والآخروں، دوسری قسم ہے
यकीन मौजू इस्तिक़राई अल यकीनुल मौजूइयो बेमजमुअत मिनल क़ज़ाया, यानी चंद कज़ाया के बारे में यकीन मौजू ही है, वो चंद कज़ाया जो ला ततज़म्मन वला तस्तलज़िम अक़लन अल क़ज़ियत अल मुस्तंतजा, जो अपने अंदर अक़ली लिहाज से नतीजे वाले कज़िये के साथ ना लाजिमा रखते हो ना उसको अपने ज़िम्न में रखते हो। जिस तरीके से गुज़िश्ता किस्म में सुगरा और कुबरा नतीजे को अपने ज़िम्न में रखते हैं और उन दोनों कज़िये के दरमियान सुगरा कुबरा के कज़िया के दरमियान में लाजमा पाया जाता हो। वलाकिन कुल्लु वाहिदत मिनहा तुशक्किलु कीमत इहतिमालियतिन, लेकिन उन दोनों में से इनमें से हर एक तश्कील दे एक कीमत एहतमाली को बेदरजत मा, इस तरीके से यानी इतने दर्जे में कि इस बात तिलकल कज़ियत, उस कज़िये को साबित करने के लिए वह तराकुम तिलकल कीमत एहतमालियत, इन एहतमाली अहमियतों के दर पे होने से तज़दाद दरजत एहतमाल तिलकल कज़ियत, ये एहतमाल बढ़ जाता है उस कज़िये के बारे में, हत्ता यसबह एहतमाल नकीज़ में करीबन सफर, यहाँ तक कि जब किसी कज़िये के बारे में यकीन का एहतमाल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके मुकाबले जो कज़िया है उसके बारे में सिफर का एहतमाल बच जाता है। वह मिसाल ज़ालिका, अब इसके हम मिसाल देखें तो यह है अनुशाहिद इक़्तिरान हादिसतिन मुअय्यनतिन, के हम मुशाहिदा करें एक हादसा मुत्तसिल हादिसत मुअय्यनतिन, मुत्तसिल किसके साथ, बेउखरा दूसरे एक हादसे के साथ, मर्रातिन कसीरतिन जद्दिदन चंदीन बार मुख्तलिफ, इन हादिल यानी जब एक वाक़या हो रहा है दूसरा भी हो रहा है, जब भी हो तो फ़इन हादिल इक़्तिरानातुल तिल मुतकर्ररता ला ततज़म्मन वला तस्तलज़िम अन तकून इहदल हादिस इल्ला तुकरा, ये दो कज़ियों का पे एक दूसरे के साथ पे दर पे और साथ आना सबब नहीं बनता कि एक हादसा एक वाक़या दूसरे के लिए इल्लत हो, लाज़मन क्यों इस कद यकून इक्तमा सुदफन, हो सकता है कि दोनों इत्तेफाक से हों। फर्क ना हमेशा उस्ताद जब भी आता है तो शागिर्द देर से आता है, ठीक, ये वह यकून हादिसतिल उखरा इल्लतुन गैर, लेकिन हो सकता है दूसरे हादसे के लिए दूसरे वाक़े के लिए इल्लत हो जो ज़ाहिरी इल्लत ना हो, वलाकिन हैस हो, चूंकि इन्न मिनल मुहतल में एहतमाल दिया जा सकता है कि फी कुल्ल इक़्तिरानिन हर एक तरफ अल्लाह यकुन सुदफतन, के मुमकिन है एहतमाल है कि दो वाक़ियों का मुत्तसिलन सुदफा ना हो, इत्तेफाकी ना हो, वह अल्लाह तकून होना के इल्लतुन गैर मंजूरतन, और इल्लत वहां पे गैर मुशाहिदी ना हो, तो फयुअतबर कुल्लु इक़्तिरान करीनतिन इहतिमालियतिन अला इल्लत इहदल हादिसतिल उखरा, तो युअतबर मोतबर शुमार किया गया है कि हर किस्म के करीने का इत्तिसाल, अलबत्ता करीने एहतमाली इस बात पर है कि दो हादसों में से एक हादसा दूसरे के लिए इल्लत है, वह बितअद्दुद हादिल कराइन एहतमालियत, इन कराइन एहतमालिया अगर एक से बेशतर हैं, दो तीन चार हैं, तो यक भी एहतमाल इल्लत है, तो फिर यहां पे इल्लत का एक वाक़या दूसरे के इल्लत है, इसका एहतमाल कभी हो जाता है, हत्ता ये तहव्वुल यकीन, यहां तक कि फिर वो एहतमाल तब्दील हो जाते हैं यकीन की सूरत में। वनुसम्मी कुल्ल यकीन मौज़ूइन पे कज़ियतिन मुस्तंतजतिन अला असास क़ियास मंतिक़ीन बिल यकीन मौज़ूई, फरमाते हैं कि हम नाम रखते हैं हर यकीन मौज़ूई क्या, उस कज़िये के जरिए से जिसका वो नतीजा लिया गया है, उस क्या से मंतिकी की बिना पे हम नाम रखते हैं बिल यकीन मौज़ूई का ताल्लुक है नुसम्मी के साथ, नाम रखते हैं हम यकीन मौज़ूइल इस्तिंबाती, ये नाम है। वह कुल्लो यकीन मौज़ूइन, हर यकीन मौज़ू ऐसा कज़ियतिन मुस्तंतजतिन अला असास तराकुमिल इहतिमालियतिल बिल यकीनिल मौज़ूइल इस्तिक़राई, और हर उस यकीन मौज़ूई का जो किसी कज़िये के बारे में मुंतज के बारे में हो रहा है, एहतमालात कराने एहतमालिया के पे दर पे होने की बिना पे इसका नाम हम रखते हैं यकीन मौज़ूई इस्तिक़राई। वह नतीजे तो फिल क़ियास मुस्तंबतुन दामिन फिल मुक़द्दमात, क़ियास मंतिकी का जो नतीजा है हमेशा मुक़द्दमात के अंदर होता है, यानी वहां पे हद वसत को आप हज़्फ़ करते हैं, चूंकि मुक़द्दमात क्या सगुरा कुबरा है, उनमें जब हद वसत काम करते हैं खत्म करते हैं तभी नतीजा मिलता है, और नतीजा वही उनके अंदर पाया जाता है, यानी बतन में होता है उनके में, क्यों लेना, चूंकि नतीजा
इम्मा असगर मिनहा, या मुकदमा से बड़ा होता है, माफ कीजिए छोटा होता है, और उसद लो, या बराबर होता है। वन्नतीजतु फिल इस्तिक़राअ गैर मुस्तबमित फिल मुक़द्दमात लती तकूनु मिनहल इस्तिक़राअ, और वो नतीजा जो इस्तिक़रा में है, इस्तिक़रा कौन से में, जो अपने अंदर यानी मुकदमात के अंदर मौजूद नहीं नतीजा, जिनमें से इस्तिक़रा, जिनके मुकदमात में खुद इस्तिक़रा भी है। क्यों? लिअन्ना अकबर व औसम मिन मुक़द्दमा, चूंकि यहाँ इस्तिक़रा ए गैर मुस्तंबत का नतीजा खुद मुकदमा से ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए आखिर में बयान फरमाते हैं वत्तुरुकुल्लती तुज़करु आदतन लिइस्बात दलील शरई व इहराज़िही विजदानन, वो रास्ते, वो असबाब, वो तुरुक जिनको मामूलन जिक्र किया जाता है दलील शरई को साबित करने के लिए कि ये दलील शरई मौला की जानिब से, शारे की जानिब से सादिर हुई है, यकीन हो जाता है। विजदानन यकीनन, वो ये हैं मिन तवातुर, एक तवातुर है, वल इजमा दूसरा इजमा है, वसीरते कुल्लुहा मिन वसाइल यकीन मौज़ूइल इस्तिक़रा, ये तीनों के तीन सबब हैं, वसीला हैं यकीन मौजू इस्तिक़राई के हासिल होने का। यानी ये आते हैं तो शख्स को यकीन हो जाता है, कमा सनरा इंशाअल्लाह ताला, जिसे हर इन तीनों में से हर एक की वजाहत हम देखेंगे और पेश करेंगे। तुल्लाब अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।